آپ کی ایجوکیشنل جرنی ایسی رہی ہے کہ آپ نے فیصل آباد میں بھی پڑھایا ہے؟ میں نے جی فیصل آباد سے شروع کیا، 10 سال میں نے وہاں پڑھائے، اور پھر میں نے اپنی ٹرانسفر پنڈی میں. اس کے علاوہ آپ نے نمل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی. جی میں نے نمل. تو ماشاء اللہ اس میں آپ کی سی وی دیکھ کے وہ بہت موٹیویشنل ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ سب ڈگریز میں آلموسٹ فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ایون پی ایچ ڈی کی ڈگری میں بھی. آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، ساتھ میں فیملی لائف کو بھی بیلنس کرنا. تو یہ ساری ہرڈلز جو آپ کے راستے میں آئی اس جرنی میں، آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کیا؟ کیا آپ کے لیے چیلنجز رہے؟ اللہ کا اور فضل اللہ ہے، تعالیٰ ہمت دینے والا اللہ ہے. تعالیٰ ہمت دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ کا کیا مطلب ہے؟ دا فٹسٹ از ون ہو کین اڈیپٹ. تو یہ بچپن سے جو اڈیپٹیبلٹی تھی نا، یہ ہم میں انکلکیٹ کیسے ہوئی، کیونکہ میرے والد صاحب فوج میں تھے، تو ٹرانسفرز ہوتی رہتی تھیں. میں اگر شروع سے اپنی ایجوکیشنل جرنی کا ذکر کروں تو میں نے 9 اسکول بدلے، تو وہاں پر کریکولم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا تھا اس وقت. پھر وہاں سے اگر ہم پشاور گئے ہیں تو وہاں سے کریکولم پھر چینج ہو جاتا تھا، اور عموماً ٹرانسفرز ہوتی تھی ایگزام سے پہلے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کلاس 1 سے، جیسے کبھی آپ نے فرمایا، پی ایچ ڈی تک فرسٹ پوزیشن لی. اللہ کا شکر ہے، وہ ایک قسم کی ٹریننگ تھی اڈیپٹیبلٹی کی، فلیکسیبلٹی کی. تو اس کے بعد کالجز میں بھی میں نے 3 کالجز میں مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور اسکولس بھی مجھے ڈفرینٹ کائنڈس آف اسکولس میں اس سے میں نے تعلیم حاصل کی، کیونکہ ہر جگہ ایک نئے اسکول میں، مطلب کانوینٹ میں بھی پڑھی، کینٹ پبلک اسکول میں بھی، پرائیویٹ اسکولس میں بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے. تو میں نے جب ماسٹرز کیا تو اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی، میرا بیٹا تھا 2 سال کا، پھر میں نے پڑھانا شروع کیا. تو 2 سال کا اس میں گیپ ہے. اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو اس وقت پی ایچ ڈی انگلش لٹریچر میں پنجاب یونیورسٹی نہیں آفر کر رہی تھی. میں نے لاہور کالج سے ماسٹرز کیا، میں نے ٹاپ کیا پوری پنجاب یونیورسٹی میں، لڑکوں لڑکیوں میں سبھی میں. تو جب پہلی دفعہ ایم فل انٹروڈیوس ہوا پنجاب یونیورسٹی میں، تو میں نے وہاں اپلائی کیا اور وہاں سے میں نے ڈسٹنکشن لی. اس سے پہلے میں نے یہاں پر، اب تو ایچ ای سی ہے نا، پہلے یو جی سی ہوتا تھا، یہاں میں نے اپلائی کیا اور یہاں اسکالرشپ پر میں آئی، اور 9 منتھس کا کورس تھا. تو اس وقت میری ڈسٹنکشن تھی، تو مجھے اسکالرشپ انگلینڈ کا ملا. تو وہ جو آپ بات کہہ رہی تھی نا کہ چیلنجز اور قربانی، تو میں نے وہ اسکالرشپ نہیں لیا. جی میں نے ڈکلائن دیٹ. اپنے بچوں کی خاطر بہت سے ملے، اللہ کا شکر ہے. اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے وہ اسکالرشپ کیوں نہیں اویل کیا. اسی نہیں کیونکہ بچے میرے بہت چھوٹے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جو ہیں میرے بچے جو ہیں وہ میری وجہ سے، میری مصروفیات کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ سفر ہوں. تو پھر اسی طرح جب میں ایم فل کر رہی تھی تو اس میری ڈسٹنکشن تھی، ہمارے فل برائٹ امریکن پروفیسر تھے ڈاکٹر اسمتھ. تو اس وقت انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا کہ عالیہ میں چاہتا ہوں کہ تم فل برائٹ اسکالرشپ پر جاؤ. تو میں نے اس وقت بھی ڈکلائن کیا اس اسکالرشپ کو. اگین دا ریزن واز ویری پرسنل، کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر، یعنی کہ اس کی فیملی ہے، اس کا خاوند، اس کے بچے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا کریئر آتا ہے. تو میں نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں کریئر کے پیچھے نہیں میں بھاگی ہوں. اور جب تک میرے بچے چھوٹے تھے میں نے اپنے آپ کو بہت محدود رکھا، پڑھاتی تھی پورے خلوص سے، محنت سے. لیکن باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اکیڈیمک، ان میں کبھی میں نے زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، کہ بچوں کی جو ہے نا ان کو میں فل ٹائم دوں. جب بچے بڑے ہو گئے اس کے بعد پھر بہت سی جو ہے ریسرچ ورک میں بھی انوالو رہی، ابھی بھی ہوں، ابھی بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے بورڈز پر ہوں، لکھ میں بھی ہوں، جاتی ہوں ڈفرینٹ جگہ ٹاکس کرنے کے لیے، لیکچرز دینے کے لیے. لیکن یہ کہ اب بچے بڑے ہو چکے ہیں اور بچوں کے بچے ہو چکے ہیں تو آئی ہیو ایمپل ٹائم ٹو پرسیو دیز ایکٹیویٹیز. کہ اگر پھر آپ کو کچھ سیکریفائسز گھر میں کرنی پڑتی ہیں، سیکریفائسز تو کرنے ہیں، تو وہ مجھے اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ میں نے جو ہے نا بچے جو ہیں وہ عدم توجہ کا شکار ہوئے، یا کبھی خاوند کو کوئی تکلیف ہوئی، یا میرے ساس سسر اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت میں رکھے، اور وہ ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کا موقع ملا. تو اگر اپنے ہی کریئر کے پیچھے بھاگتی رہتی اور میں کہتی کہ نہیں میں شروع میں ہی یہ چیز بھی اچیو کر لوں، یہ اکیڈیمک ایوارڈ بھی لے لوں، یہ پوزیشن بھی لے لوں، مواقع تو بہت سے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کی. اور میں بہت مطمئن ہوں کہ میں نے بالکل صحیح فیصلے کیے جو بھی فیصلے کیے.
کینیڈا سے, ملیشیا سے اور بہت سی جگہوں سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اچیومنٹ ایوارڈز دیے گئے. اللہ کا شکر ہے جی. بالکل. کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس ہو رہی تھی اسٹیم ایجوکیشن کے حوالے سے, تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی, یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی لڑکیاں جو ہیں وہ ریاضی کے سبجیکٹ میں کمزور ہوتی ہیں, اسٹیٹسٹکس میں, میتھس میں, اور ان کے نمبرز ہمیشہ جو ہے نا ان کی وہ نیچے چلے جاتے ہیں, گریڈز نیچے چلے جاتے ہیں جس یونیورسٹی میں کمپلسری کیا گیا. تو جن صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ کہ امریکہ میں سروے ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ چونکہ ہم شروع سے بچیوں کو یہ کہہ دیتے ہیں, ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا دماغ اس سمت میں نہیں جا سکتا, تو وہ اس کو انٹرنلائز کر لیتی ہیں. وہ ایک جو انٹرنلائزیشن ہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی, میں اس فیلڈ میں نہیں جا سکتی, میں یہ مضمون نہیں پڑھ سکتی ہوں, یہ مشکل ہے, خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا, لیکن خاص طور پر لڑکیوں کے کیس میں جو میتھمیٹکس ایک بڑا چیلنج بن گیا, تو وہ انٹرنلائزیشن ان کے راستے میں ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں نہیں. دوسری ایک اور بات ہے کہ جی یہ بچیاں جو ہماری جاتی ہیں آرکیٹیکچر میں جاتی ہیں یا انجینئرنگ میں جاتی ہیں, کیونکہ جب وہ اپنی ڈگری تو حاصل کر لیتی ہیں اس کے بعد انہیں فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے. جو فیلڈ ورک ہے نا وہ پھر ایک اور بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. وہاں پر لڑکیاں انجینئرنگ کر کے بھی چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ فیلڈ میں پھر وہاں پر جو ہے کمپلیٹلی میل ڈومینیٹڈ ایریا ہے, اور وہ اس طرح کا کوئی سیف ایٹماسفیئر بھی نہیں ہے جیسے کہ ایک یونیورسٹی کا ہوتا ہے. یہ پریمیسز ہیں, وہاں پر کانٹریکٹر سے بھی بات, جی بالکل. تو یہ ڈیٹرنٹس ہیں, یہ آبسٹیکلس ہیں, یہ سوسائٹل آبسٹیکلس ہیں. ان کا لڑکیوں کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی عالمی دن منایا خواتین کا, عالمی دن بنایا مزدوروں کا, عالمی دن بنایا ریجنل اس دن بھی. تو یہ تو ہر روز کی بات ہے نا. اگر ہم نے اپنی ماں کو سلام کرنا ہے تو ہم نے ہر روز سلام کرنا ہے. ٹیچرز ڈے یہ نہیں ہے کہ ایک دن منانے, سو اٹ ہیز ٹو بی ایوری ڈے ایٹ آل فورمز. اس لیے میں نے ورڈ یوز کیا کہ قومی سطح پر جب تک ہمارا یہ پالیسی میکنگ لیول پر یہ بات نہیں آتی, اسٹیٹ اسپانسرڈ یہ بات نہیں آئے گی, تو اس وقت تک ہم اسی طرح یہ جاہلیت کا شکار رہیں گے. اسپیشلی میم میں سمجھتی ہوں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی اسلامک ویلیوز کو چھوڑ دی ہے اور ہم نے ہندوانہ رسومات اڈاپٹ کی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے اور ہندوستان کے کلچر میں کیا فرق ہے. ٹوٹلی چینج ہے, بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور جیسے اشفاق احمد لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بھی کلچر صرف چند رسومات یا لباس یا چند ایک کھانے کی اشیاء کا نام نہیں ہے. کلچر از ایوری تھنگ دیٹ وی بریتھ ان. ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ کیا ہے, وہ ہمارا کلچر ہے. ہمارا لائف آفٹر ڈیتھ کا کیا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے, وہ ہمارے کلچر کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو رسومات یا ایک کازمیٹک جو جیسے کہتے ہیں نا ایفیکٹ ہے, وہ کلچر نہیں ہے. کلچر از مچ مور دین دیٹ. تو ہم نے مذہب جو اسلام کا مذہب ہے, ہم نے اس کی ایک تو ہم نے اس کو رسومات تک محدود کر دی ہے. اور جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے اور ہم رسومات میں کھو گئے ہیں. تو ہم نے ہندو کلچر کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہت عرصہ رہے تو شادی بیاہ اٹھنا بیٹھنا ہم نے ان کے رسومات کو اپنا لیا, وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اچھا میم, جہاں ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, تو اللہ تعالیٰ نے تو مرد اور عورت دونوں کے لیے علم حاصل کرنا ایک جیسا کرا دیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو علم حاصل کرنا ان پہ فرض ہے. اس کی پھر وہی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے جو ہے نا ناآشنا ہے. کیونکہ اسلام میں قرآن شریف میں آپ پڑھیں تو دیکھیں بار بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد اور عورت, اور جیسے کہ میل اور فیمیل دو جینڈرز ہیں انگلش لینگویج میں, اردو میں بھی. عربی میں میسکلو فیمنن ایک جینڈر ہے جو کہ انکلوسیو ہے آف بوتھ مین اینڈ ویمن. اور جہاں ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر دونوں کو ایڈریس کر کے کہا گیا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. یہاں پر آپ کو میں مثال دوں گی کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ تھی حضرت الشفا اور بنت عبداللہ. وہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں اور ان کو باقاعدہ آپ نے یہ فریضہ تفویض دیا تھا کہ وہ پڑھائیں ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ نہیں پڑھ سکتے تھے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان کو مدینہ
شریف کی جو مارکیٹ تھی اس کا سپروائزر جو تھا، سپروائزر کا جو تھا منصب وہ انہیں دیا تھا. اچھا. تو آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ضروری ہے، اوبلیگیشن ہے. اقرا صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، صرف خواتین کے لیے نہیں تھا. یا ہم قرآن شریف میں بار بار بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا، انسانیت کو مخاطب کیا گیا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہماری جو یہ ذہنی پسماندگی کا مظہر ہے کہ ہم جو ہے لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں پر. ادروائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش محبت سے کرے گا اور ان کو مساوی جو ہے حقوق دے گا وہ تو جنت میں میرے بہت قریب ہوگا. تو بار بار قرآن شریف میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو دیے جائیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بہت درست رویہ بھی اختیار کرتے تھے خواتین کے ساتھ، سوچے سمجھے بغیر بات کرتے تھے. لیکن جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ آپ گینے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کو تحفظ دو، ان سے باہمی مشورہ بھی کرو اور ان کو عزت دو، ان کو تکریم دو، تو پھر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رویوں میں، ہماری جو زبان تھی اس میں بھی بہت فرق آ گیا. تو یہ ایک سماجی انقلاب بھی تھا، صرف یہ جو ایک نیا مذہب نہیں تھا، یہ ایک سماجی انقلاب تھا. یہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں خواتین اور مردوں دونوں کو عزت کا حقدار ٹھہرایا گیا. بے شک. بہت شکریہ میم، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. بہت شکریہ.